نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور انسان جب سے پیدا ہوا موت تک اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے۔ جو بھی زندگی کا مرحلہ ہو، چاہے بچپن ہو، چاہے لڑکپن ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، انسان کے جو بنیادی طور پر جن چیزوں سے پیدا کیا گیا اور جو انسان کی ضروریات ہیں وہ بدلتی نہیں ہیں، وہ ایک ہی رہتی ہیں۔ جن چیزوں سے انسان بنا اور انسان کی ضروریات بحیثیت انسان وہ برابر رہتی ہیں، اور مرحلہ وار اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے اور انسان کا مادہ کیا ہے، کن چیزوں سے انسان بنایا گیا ہے۔ انسان کے جسم اور وجود کے لیے آگ، مٹی، ہوا اور پانی، ان چار چیزوں سے انسان بنا ہے، اور یہ انسان کا مادہ ہے، مادہ تخلیق ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب سے انسان پیدا ہوا اس کی ضروریات کیا ہے۔ یہ صرف انسان نہیں بلکہ حیوان بھی اس کے اندر شامل ہے۔ چاہے وہ جتنی جاندار چیزیں ہیں، چاہے انسان ہے چاہے حیوان ہے، جتنی جاندار چیزیں ان کی ضروریات مشترک ہیں۔ کون کون سی؟ کھانا پینا، رہنا سہنا، لباس، سردی گرمی سے بچنا، اب یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی انسان پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بھوک محسوس ہوئی ہے، اب یہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس کو دودھ دیا جاتا ہے۔ یہ دودھ جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اگر انڈے سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے، اس کی خوراک ہے، خوراک اس کی ضرورت ہے۔ کھانا ہے یا پینا، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے تو کھانے کو چاہیے۔ طبیعت کا تقاضا ہے، پیاس لگ رہی ہے تو پینے کو چاہیے۔ طبیعت کا تقاضا ہے، گرمی لگ رہی ہے تو گرمی سے بچاؤ کے لیے کچھ چیز چاہیے۔ اور طبیعت کا تقاضا ہے کہ کوئی چیز سردی لگ رہی ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے ضرورت چاہیے۔ اس کے اندر چاہے حیوان ہے چاہے انسان ہے، سب برابر ہے۔ انسان کا بچہ ہے یا حیوان کا بچہ ہے، کھانا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اب ضرورت دونوں کی برابر ہے، اور یہ ضرورت پوری کرتا ہے انسان اپنی طبیعت کے مطابق۔ اس کے اندر اس کی طبیعت کیا ہے، اب یہ اس کو پتہ ہی نہیں۔
مجھے کہاں سے کھانا ہے، کہاں سے پینا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے تو وہ روتا ہے، اس کی ماں سمجھتی ہے کہ میرے بچے کو کھانے کی ضرورت ہے یا اس کو پیاس ہے، اس کو بھوک ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ ادھر سے اس کا رونا، جیسے جیسے اس کا جوش بڑھتا جاتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ممتا رکھی ہے، اب وہ ممتا جو ہے اس سے اس کا دودھ بڑھتا ہے اور دودھ پھر وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے، چاہے حیوان ہے چاہے انسان ہے۔ اسی طرح اب ایک انسان ہے، اس کے بچے کو گرمی لگ رہی ہے، گرمی سے بچانے کے لیے اس کا کپڑا اتار دیتی ہے، پنکھا چل رہا ہے تو ٹھنڈ لگتی ہے، ٹھنڈ سے تھوڑا تھوڑا وہ کانپنا شروع کرتا ہے، پنکھا بند کر دیتی ہے، کپڑا پھر وہ لحاف دے دیتی ہے یا کپڑا دے دیتی ہے۔ اس کی ضرورت ہے، طبیعت کا تقاضا ہے کہ کھانے کے لیے مانگتا ہے، کھا لے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پینے کو مانگتا ہے، پینے کو مل جائے اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، لباس کی ضرورت ہے، لباس مل جائے اس لباس کو پورا کر لیتا ہے۔ یعنی رہنا سہنا، کھانا پینا، گرمی سردی سے بچنا، یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، طبیعت چاہتی ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ یہ جب تک طبیعت کی حکمرانی انسان کے جسم پر چلتی ہے تب تک اس کی زندگی حیوانی زندگی ہے، یعنی انسانی زندگی نہیں ہے، یہ بالکل حیوانیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اور پھر تھوڑا سا بڑھتا ہے، اب یہ لڑکپن گزر گیا، جوانی کے قریب ہوا، اب پھر اس کا عقل اور شعور یہ جوان ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ کھاتا تو ہے لیکن کھانا کون سا ہے، یہ نہیں کہ ہر آنے والی چیز کو کھا لے، ایسا نہیں ہے۔ کھانے کے لیے اچھا کھانا ہو، کھانے کے لیے ذائقہ اچھا ہو، کھانے کے لیے کھانے کی شکل اچھی ہو، پینے کے لیے مختلف پانی ہو، مختلف مشروبات ہوں، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اب کپڑے پہننے تو ہیں، ایسے نہیں جو آئے پہن لیے۔ اب ظاہر ہے ایک بچپن ہے، بچے کو جو کپڑا پہنائیں گے وہ پہن لے گا، لیکن جب تھوڑا سا بڑا ہوگا، عقل آئے گی، شعور آئے گا، تو پھر وہ کپڑا پہنے گا تو صحیح، لیکن کپڑا وہ پہنے گا جو اس کو پسند ہوگا، رنگ وہ اختیار کرے گا جو اس کی پسند ہوگی۔ اب دیکھیں دکان پہ جاتا ہے کپڑا لینے کے لیے، ایسا نہیں دکاندار جو بھی کپڑا اس کے سامنے رکھے کہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں، کاٹن کے کپڑے لینے ہیں تو 10 رنگ دیکھے گا، اس میں سے 2 کا انتخاب کرے گا، یہ اب عقل سے کر رہا ہے۔ اگر ویشن ویئر ہے اس میں سے ایک رنگ کا انتخاب کرے گا، اب رنگ کا انتخاب کرنا عقل کا تقاضا ہے، کپڑا کون سا لینا ہے عقل کا تقاضا ہے، کھانا کون سا کھانا ہے عقل کا تقاضا ہے، پینے میں کون سی چیز پینی ہے عقل کا تقاضا ہے۔ اب اس کے جسم پر عقل کی حکمرانی شروع ہو گئی ہے، اب طبیعت کی نہیں رہی، ساتھ ساتھ طبیعت کی ہے، لیکن طبیعت کے اوپر بھی عقل کی حکمرانی شروع ہو گئی ہے۔ کھاتا تو ہے، وہ کھاتا ہے جو اس کی عقل کہتی ہے کھاؤ، عقل کو پسند ہے، شعور کو پسند ہے، اس کا اتنا وہ لحاظ رکھتا ہے کہ اگر کوئی کہے نا یہ کھانا کھا لو، دیکھتے کہے گا نہیں مزیدار نہیں ہے، کیوں؟ اس کا رنگ اچھا نہیں ہے۔ یعنی کھانے میں بھی وہ چیز اچھی لگے گی جو پہلے آنکھوں سے دیکھے، آنکھوں میں بھا جائے، پھر وہ کھاتا ہے۔ اسی طرح کپڑا ہے، پہنتا بعد میں ہے، پسند پہلے کرتا ہے، پیتا ہے، پیتا بعد میں ہے، پسند پہلے کرتا ہے۔ رہائش کے لیے اس کو مکان کی ضرورت ہے، ایسے نہیں کہ جو بھی چیز مل جائے اس میں وہ رہ لے، نہیں، مکان بناتا تو ہے لیکن مکان کے لیے پہلے نقشہ نویس کو بلائے گا، نقشہ بنائے گا، انجینئر کو بلائے گا،
اس سے مکان کو بنوائے گا، مستری مزدور لگیں گے، ایسا مکان جیسا اس کی عقل کہتی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ دروازے ایسے ہوں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ فرش پہ ٹائل ایسے ہو۔ عقل یہ کہتی ہے مکان اتنا ہو، اس طرح کا ہو جس میں آپ نے رہنا ہے۔ اب یہ عقل کی حکمرانی جب شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر انسانیت آ جاتی ہے۔ پہلے صرف طبیعت تھی، اب طبیعت کا تقاضا اور ہے، کھاتا ہے لیکن اس کی فکر یہ نہیں ہے کہ اور بھی کھا لے، خود اس کا پیٹ بھرنا چاہیے جیسے بھی بھرے، خود اس کا لباس پہننا چاہیے جیسے بھی پہنے۔ لیکن جب اس کے اندر عقل کی حکمرانی آئی، اب پھر اس کے اندر عقل کام کرتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں اب میں اکیلا نہیں کھاؤں گا، میرے ساتھ اور بھی لوگ کھا لیں۔ کیونکہ اس کے اندر عقل آئی، اس کے اندر شعور آیا۔ عقل اور شعور نے حکم دیا ہے کہ اکیلے نہیں، ساتھ بیوی بھی ہوگی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے اکیلے نہیں کھاؤں گا، دوستوں کے ساتھ مل کے کھاؤں گا، اکیلے نہیں کھاؤں گا، اولاد کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ اب اس عقل کی وجہ سے اس کے اندر انسانیت آنا شروع ہوئی۔ پہلے صرف حیوانیت تھی، اب حیوانیت سے اوپر درجہ انسانیت کا ہے۔ جب انسان بنا، انسان تو ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کپڑا پہننا ہے لیکن کیسا پہننا ہے؟ جیسے دل چاہتا ہے۔ کپڑا پہننا ہے، کون سا پہننا ہے؟ وہ پہننا ہے جو دل چاہتا ہے۔ کھانا کھانا ہے، کون سا کھانا ہے؟ جو دل چاہتا ہے۔ پانی پینا ہے، کون سا پینا ہے؟ جو دل چاہتا ہے۔ رہائش اختیار کرنی ہے، کون سی کرنی ہے؟ جو دل چاہتا ہے۔ دل اور عقل یہ ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، جب یہ دیکھتا تو ہے، یہ کہتا ہے کہ میں بھی راضی، میرا خاندان راضی، لیکن میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ میرا رب بھی راضی ہو، میرا اللہ بھی راضی ہو، میرا خدا بھی راضی ہو۔ کھاؤں گا، وہ کھاؤں گا جس کو یہ نہیں دیکھوں گا میرا دل کیا کہتا ہے، اصل یہ دیکھوں گا کہ دل کا مالک کیا کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں کپڑے پہنوں گا، کون سے کپڑے پہنوں گا؟ رنگ دیکھوں گا، لیکن یہ بھی دیکھوں گا حلال کی کمائی سے ہے یا حرام کی کمائی سے ہے، سود کے پیسے سے ہے، حلال آمدنی سے ہے۔ صرف ایسا نہیں کون سا کپڑا پہنوں، بلکہ اب یہ دیکھے گا ایسا کپڑا پہنوں جس کے کپڑے پہننے سے میرے جسم کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اپنی رضا بھی دیکھے گا، ساتھ ساتھ اس سے پہلے اپنے مالک، اپنے خالق کی رضا بھی دیکھے گا۔ اب اس کے اندر حکمرانی خدا کی شروع ہوئی ہے۔ پہلے حکمرانی طبیعت کی تھی تو اس کے اندر حیوانیت تھی۔ دوسرے نمبر پر اس کے اندر حکمرانی عقل اور شعور کی آئے تو انسانی زندگی ملے۔ اب اس کے بعد جب اس نے اپنے اللہ کو خدا مانا، اس کو مالک مانا، رازق مانا، اپنے جسم کا اس کو مالک مانا ہے، تو اب زندگی اس کے اندر حکم خدا کا شروع ہوا۔ جب خدا کا شروع ہوا ہے اس زندگی کو زندگی ایمانی کہتے ہیں۔ ایمان کی زندگی ہے۔ ایمان کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی مرضیات کو اپنے اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی خواہشات کو اپنے اللہ کے حوالے کر دینا۔ کس طرح کرنا؟ جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے اندر ہیں۔ میدان جنگ کے اندر ایک کفار کا سردار جو تھا وہ ان کے مقابلے میں آیا، انہوں نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کو نیچے گرا دیا، ایسے نیچے گرایا کہ وہ اس کے اوپر چڑھ گئے، اس کے اوپر غالب آ گئے۔ مکمل غلبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے اوپر ہوا، اس کافر کے اوپر ہوا
جب یہ وہ مغلوب ہوا، حضرت علی غالب ہوئے، تو اس نے نیچے سے تھوک دیا، تھوک حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے پہ پڑا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فوراً نیچے اتر گئے۔ اب وہ کافر جو ہے ان کے غلبے سے باہر نکلا، غلبے سے باہر نکل کر اس نے یہ کہا کہ اے علی، میں تو آپ کو مسلمانوں میں سے بڑا باشعور عقل مند سمجھتا تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ آج میں آپ کے غلبے میں تھا، میں مغلوب تھا اور میں نے آپ کے حوالے کی ہو گیا تھا، پھر آپ نے مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ اور جو دشمن مغلوب بھی ہو اور خود اس پر غالب پالے، غلبہ پانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کا شعور ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا میں اپنی مرضی سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں نے تجھے اللہ کا دشمن سمجھا ہے، تب میں تیرے سامنے لڑنے کے لیے آیا۔ جب تک تو مغلوب تھا، میں غالب تھا، حملہ کرنے والا تھا، اس وقت تک اللہ کی رضا میرے سامنے تھی، لیکن جب تم نے تھوکا، میرے چہرے پر تھوک پڑا، اس وقت میرے دل کے اندر تیرے خلاف ایک نفرت پیدا ہو گئی۔ اب وہ نفرت کے جذبات میرے تھے، اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی۔ اب میں قتل کرتا تو میں اپنی مرضی سے قتل کرتا، اللہ کی رضا کے لیے نہ کرتا۔ میں نے تجھے اس لیے تجھ سے ہٹ گیا، اب میں قتل نہیں کروں گا، اب کرتا تو میں اپنی مرضی سے کرتا، اس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہوتی۔ مسلمان کامل وہ ہے جو اپنی تمام مرضیات کو، اپنی تمام خواہشات کو اللہ جل جلالہ کے تابع کر دے، خدا کی حکمرانی کو وہ اپنے اوپر سمجھ لے۔ جب اللہ کو حکمران سمجھا، اللہ کو حاکم سمجھتا ہے، تو یہ زندگی ایمانی زندگی بن جاتی ہے۔ ضروریات وہی ہیں، کھانا پینا، رہائش، زرتی سے بچنا، گرمی سے بچنا، لیکن گرمی سے بچتے ہوئے اسباب کو دیکھے گا، سردی سے بچتے ہوئے اسباب کو دیکھے گا، اور وہ کھانا کھاتے ہوئے صرف یہ نہیں دیکھے گا اس گوشت کا رنگ اچھا ہے، یہ بھی دیکھے گا آیا کہاں سے ہے، صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ گوشت ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے گوشت چاہیے، لیکن عقل کی حکمرانی سے بڑھ کر خدا کی حکمرانی یہ ہے، گوشت تو چاہیے لیکن وہ گوشت چاہیے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، سامنے بھون کر بھی آ جائے، پک کر بھی آ جائے، اس کو نہیں کھانا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کی حکمرانی یہ ہے، اللہ حاکم ہے اور یہ محکوم ہے۔ اب یہ دیکھے گا مرضی اپنی کیا ہے، عقل کا تقاضا کیا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے بھوک لگی ہے کھا لو، عقل کا تقاضا ہے گوشت ہے تو کھا لے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے گوشت سمجھ کر نہیں کھانا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کچھ چیزوں کو حلال فرمایا، کچھ چیزوں کو حرام فرمایا۔ اگر گوشت ہے، گوشت میں سے بھی سب سے جو ہے حرام ترین چیز جو ہے، غلیظ ترین چیز جو ہے، وہ سور کا گوشت ہے۔ اس کی وجہ صرف اتنا ہی کافی ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اب یہ نہیں کھائے گا، طبیعت کا تقاضا ہوگا پھر بھی نہیں کھائے گا۔ اب لیکن لوگ کہتے ہیں اس میں اگر حکمت کیا ہے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے، حکمت یہ ہے سور اور خنزیر کی طبیعت اور اس کے مزاج کے اندر ناپاکی ہے، اس کے مزاج کے اندر بے غیرتی ہے۔ اگر اس کا گوشت کھائے گا، مزاج کے اندر بے غیرتی آ جائے گی، طبیعت کے اندر بے غیرتی آ جائے گی، اور اس کے جسم کے اندر ناپاکی ہے۔ جو گوشت ناپاک کھائے گا، ناپاک گوشت کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر بھی ناپاکی آئے گی۔ جب حلال کھائے گا، حلال گوشت کھائے گا، حلال کھانے کی وجہ سے، حلال رزق کھانے کی وجہ سے، ایک طرف حرام گوشت ہے، اس کے اثرات اپنے ہیں، ایک طرف حلال چیز ہے، اور اگرچہ وہ فاقہ ہی کیوں نہ ہو، کھاتا نہیں، فاقہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہ برکت ہے۔ حلال کے اندر اپنی برکات ہے، جب وہ حلال کھائے گا، حلال کام کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے جو میرے اللہ چاہتے ہیں۔ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے شروع فرماتے، ہر اچھے دائیں ہاتھ سے کھاتے۔ اب ظاہر ہے دائیں ہاتھ برکت والا ہے، دائیں ہاتھ سے کھائے گا، بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا، اس کے اندر رزق کے اندر، اس کے اندر خوراک کے اندر برکات پیدا ہوں گی۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے اللہ جل جلالہ اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ یہ تھا اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کے حوالے کر دینا، اللہ کو اپنا حاکم مان لینا۔ اللہ جل جلالہ کی جب حکومت جسم پر، عقل پر فوقیت حاصل کر لیتی ہے تو یہ ایمانی زندگی بن جاتی ہے۔ ایمانی زندگی بن جائے، ایمان آ جائے، اس سے اگلا درجہ یہ ہے جس اللہ کو یہ مانتا ہے، جس اللہ کو یہ جانتا ہے، اس اللہ کو پہچاننے کی بھی پھر وہ کوشش کرتا ہے، جس کو معرفت خداوندی کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی معرفت کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، معرفت پیدا کرتا ہے۔ معرفت کیا ہے؟ اللہ کو پہچان لینا، اللہ کے احکام کو پہچان لینا۔ ایک ہے اللہ کے احکام کو جاننا، ایک ہے اللہ کے اشاروں کو پہچان لینا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے محب اور محبوب، ایک محبوب ہے، اس نے اس کو اشارہ کیا کہ آپ کے باغ کا پھول چاہیے۔ حکم کیا ہے؟ آپ کے باغ کا پھول چاہیے۔ وہ سامنے والا کیا کہتا ہے؟ پھول نہیں، پھول کا باغ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ معرفت ہے۔ اس نے پہچان لیا میرے محبوب کی منشا کیا ہے۔ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محب بن جاتا ہے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، محبوب حقیقی بنا لیتا ہے، پھر اللہ کے احکام کو بھی دیکھتا ہے، اللہ کے اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ کے اشاروں کو پہچان لیتا ہے، اللہ کے اشاروں پہ اپنی جان تک کو وہ قربان کر دیتا ہے، اور اس کی طبیعت اور اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ حلال حرام کو نہیں دیکھتا، بلکہ حلال حرام دو بات کی چیز ہے، مشتبہ چیز جو ہے وہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے، اور بلکہ ہمارے اپنے مشایخ میں سے، ہمارے اپنے شیخ حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گنبد دامت برکاتہم، ہم نے خود ان کو دیکھا ہے۔ حضرت کا مزاج ہے، ہم نے کئی دفعہ ایسا ہوا، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ ایسا ہوا، یہ حضرت کا فرمان ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایسی چیز ہو، کسی کے گھر میں جاؤں اور ان کا کھانا کھاؤں، اگر اس کے کھانے کے اندر مجھے محسوس ہے کہ کوئی مشتبہ چیز ہے، اسی وقت کہہ آتی ہے اور کھانا باہر نکل جاتا ہے۔ تب یہ نکلتا ہے جب اتنی معرفت خداوندی پیدا ہو جائے اپنی طبیعت اور مزاج کے اندر، حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ چیز سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرے۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت کا واز تھا، اور واز جو تھا جہاں پر ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں سے تقریباً 4-5 کلومیٹر دور ایک دیہات تھا، وہاں پہ حضرت کا واز تھا۔ واز مکمل ہوا، اب رات کو آنا تھا گاڑی نے۔ اب یہ کہا کہ یہ سفر ہے اور سفر عجیب سا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ مشورہ کر لیا حضرت اگر آپ کو دن میں وہاں پہنچا دیا جائے، جب گاڑی آئے گی تو وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب مغرب کی نماز سے پہلے حضرت کو اسٹیشن پہ پہنچا دیا گیا۔ جب اسٹیشن پہ پہنچے، مغرب کی نماز پڑھ لی۔ جب مغرب کی نماز پڑھی تو مغرب کی نماز کے بعد فرض پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لیے، اب نفل پڑھنے کا ارادہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نفل کی نیت باندھی۔ ظاہر مغرب کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، اسٹیشن چونکہ چھوٹا تھا، بہت بڑا نہیں تھا، اور بہت زیادہ وہاں پہ لائٹ اور روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ جہاں وہ کلرک کا یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا جو ماسٹر تھا، اس کا کمرہ تھا، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پہ کچھ وہ سامان وغیرہ، بوری وغیرہ، وہ سامان ڈبے رکھے ہوتے ہیں جو ٹرین پر انہوں نے لوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ نیک آدمی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اسی کمرے میں مصلی وغیرہ بچھا دیا، جگہ سا بوری 2-4 ادھر ادھر کر کے نماز کی جگہ بنا دی۔ میں نے نماز پڑھ لی،
فرض پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لیے، اب نفل پڑھنے کا ارادہ تھا، نفل کی میں نے نیت باندھی۔ اب جیسے نیت باندھی، دل کے اندر ایک خیال سا پیدا ہوا کہ اب یہ نماز میں نے نفل کی نیت باندھ لی۔ وہ جو کیا کہتے ہیں ماسٹر تھا نا ریلوے اسٹیشن کا، وہ ایک آیا، اس کے پاس وہ کیا کہتے ہیں اس کو لیمپ تھا روشنی کے لیے۔ اب وہ لیمپ لے کر کھڑا ہو گیا، حضرت نے نماز شروع کر دی۔ فرمایا اب میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ ظاہر ہے یہ گورنمنٹ نے تو اس کا انتظام نہیں کیا اس کمرے میں روشنی کے لیے، اب اس آدمی نے کہیں سے اٹھا کے صرف میرے لیے انتظام کیا ہے، جب گورنمنٹ کی اجازت نہیں ہے اور میں گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر اس کی روشنی کے اندر میں یہ اپنی نماز پڑھوں گا تو میں غاصب کھیلاؤں گا، اب میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ خیر میں نے نماز مکمل کی۔ جیسے میں نے نماز مکمل کی تو وہ جو ریلوے اسٹیشن والا ماسٹر تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھیں، اس یہاں پہ لائٹ کا انتظام نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، یہ میں لیمپ اپنے گھر سے لایا ہوں آپ کی صرف روشنی کے لیے۔ فرمایا حالانکہ وہ کافر تھا، ہندو تھا، اللہ پاک نے ہندو کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے، اس کے بچانے کا انتظام کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اس زندگی کو عرفانی زندگی کہتے ہیں۔ زندگی 4 قسم کی ہے۔ نمبر 1 حیوانی زندگی، نمبر 2 انسانی زندگی، نمبر 3 ایمانی زندگی، نمبر 4 عرفانی زندگی۔ عرفانی زندگی سے مراد اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے پہلے جو ہے وہ کون سی زندگی ہے، ہم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا، وہ حیوانی زندگی ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں میری خواہش کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ حیوان کا کام ہے۔ انسان اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا خواہش پوری ہو رہی ہے وہ زنا کے ذریعے سے ہے یا نکاح کے ذریعے سے ہے۔ لیکن وہ مسلمان جس نے اللہ کو حاکم مانا ہے وہ سمجھتا ہے ضرورت تو پوری کرنی ہے لیکن زنا کے ذریعے نہیں بلکہ نکاح کے ذریعے۔ ہم نے پینے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، شراب کے ذریعے نہیں، دودھ کے ذریعے پورا کرنا ہے، حرام کے ذریعے نہیں، حلال کے ذریعے پورا کرنا ہے۔ حرام کے جتنے ذرائع ہیں ان کو چھوڑنا ہے، حلال کے جتنے ذرائع ہیں ان کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ جب حلال آ جائے گا حرام بچ جائے گا۔ اس سے اگلی ہے کہ عرفانی زندگی، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں سے رابطہ اختیار کرنا، اللہ والوں سے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، اللہ والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی برکت سے اللہ پاک اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمانی زندگی عطا فرمائے، اور ایمانی زندگی کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عرفانی زندگی بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔